مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے. ہدایت کے کئی مفہوم ہیں. رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا. یعنی یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی دے، اس پہ چلنے کی توفیق دے اور اس پر جمع بھی دے تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں. تو رستہ دکھانا، بتانا اور رستے پہ چلنے کی توفیق دینا. ہدایت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد. ہدایت توفیق میں نیک کاموں کی توفیق دینا اور ارشاد کا مطلب ہے تعلیم دینا. اسی طرح ایک عام ہدایت ہوتی ہے اور ایک خاص ہدایت ہوتی ہے. عام ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کیا ہے پانی کیسے پینا ہے. ایک بچہ ہے چھوٹا، پیدا ہی ہوتا ہے تو ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ کس نے رستہ دکھایا؟ انا ہدینا السبیل، اللہ ہی نے رستہ دکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے، دودھ کیسے پینا ہے، بھوک لگے تو رونا ہے، کیسے اپنی ضروریات بتائیں. ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی ساری باتیں کر لیتا ہے ماں سے اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے کہ کیا چاہتا ہے بچہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سکھایا اللہ ہی نے ہے. تو یہ عام ہدایت ہے جس میں مثلاً جہاز بنانا، اڑانا انسانوں کی کوششیں ہیں، اسباب اختیار کیے ہیں، الہام اللہ ہی نے کیا کہ کیا کرو. اور کس کو وہ الہام کرتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دوسری خاص ہدایت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، ایمان کی، نیکی کے راستے کی اور اس میں توفیق. اور صراط مستقیم کی ہدایت یہاں مانگی گئی، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا واضح راستہ. صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے جو سیدھا اور واضح ہو. عربی میں صراط کے لیے طریق کا لفظ بھی آتا ہے، سبیل کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہ ان سب سے خاص ہے. ہر راستے کو صراط نہیں کہتے. وابن السبیل، سبیل آتا ہے نا قرآن میں راستے کے لیے، مسافر کے لیے وہ ابن السبیل. تو یاد رکھیے ہر راستے کو صراط نہیں کہتے، خاص راستہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک. اچھا، مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اردو میں کبھی جیومیٹری پڑھی ہو تو خط مستقیم، اسٹریٹ لائن، شاباش، اسٹریٹ لائن جو دو ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کر دے. رائٹ. اب اس کو مستقیم کو ذہن میں رکھیے. یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو صراط مستقیم کون سا ہے؟ ایک ڈاٹ پہ کہاں ہے؟ ہم کھڑے ہیں اور دوسرے ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے اور اسی لائن پر رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں، ڈائیورٹ نہیں ہونا. وہ سبیل ہے، وہ صراط نہیں ہے. صراط پر رہنا ہے آپ نے تاکہ اللہ سے جا ملاقات کرے. یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ، جس راستے کی طرف ہمیں قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں. دین اسلام اس سے مراد ہے. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے راستہ، جنت تک پہنچاتا ہے. یہی واضح، صاف، سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجیے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے. تو صحیح دین کیا ہے؟ سیدھا راستہ جس کی ہمیں کتاب و سنت میں ساری وضاحت کر دی گئی ہے. اس راستے پہ ہرڈلز بھی بہت ہیں. شیطان کھڑے ہیں راستے میں اور خواہشات ہیں اور کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے. تو اگر آپ نے لین چینج کر لی تو کیا ہوگا؟ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ایکسپریس پہ جاتے جاتے آپ نے لین چینج کر کے آپ آگے کس پہ؟ کنیکٹر پہ آگے، اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے، ایگزٹ لے لیا کوئی. اب آپ منزل سے کتنی دور ہو گئے. کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. کبھی بھول کے بھی انسان غفلت میں یہ کام کر بیٹھے. تو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی. ہم دنیا کے اس سفر پہ، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے. ویسے قبر سے بھی آگے ہے، لیکن وہ شعر میں یہ کہا گیا دنیا ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے چلتے جانا، چلتے جانا، رکنا نہیں ہے کہیں، اور اسی سیدھے راستے پہ جانا ہے. کوئی ایگزٹ نہیں لینا دائیں بائیں. فتفرق بکم عن سبیلی، اللہ کے راستے سے ہٹا کر جدا کر دے گا، دور ہو جاؤ گے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہے تو پھر کیوں ہر وقت ہدایت مانگے؟ تاکہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے ہوتی ہے. ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر روز کے چیلنجز نئے ہوتے ہیں. ہر روز نئی چیزیں ہمیں زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم بہت نازک ہیں، کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں. شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہے، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا استقامت کے لیے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ بس اللہ ہے.
اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پہنچا دینے والا ہوں، دراصل ہدایت اللہ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی انسان سے کہتے ہیں آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیجئے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیوں؟ گائیڈنس تو صرف اللہ دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. میں نے آپ کو اس کا حل نا ان دو لفظوں میں، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد، اگر یہ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. گائیڈنس دو طرح کی ہے، ایک توفیق اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس نے دے، ارشاد بندے دیتے ہیں نا، اور اللہ بھی دیتا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، لیکن بندے ہمیں پڑھا کے سنا کے بتا کے یاد کرا کے ہمیں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ ایک طرح سے گائیڈ کر رہی ہوں، لیکن اب آپ اس پہ چلے یا نہ چلے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. اسی طرح ہم ماں باپ ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کو اچھی سے اچھی نصیحت کرتی ہے، وہ ارشاد فرما رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ جائیں گے نا، ٹھیک ہے، اس کو سکھا رہی ہوتی ہے یہ بیٹے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، گاڑی دھیان سے چلانا، وقت پہ پہنچنا، کتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ارشاد ہے، ٹھیک. لیکن وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کی کیا نیت ہے. توفیق بھی کس کو ملتی ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہدایت دے رہا نا یہ جنت تک لے جانے والی ہے، اور جس کو دنیا میں صراط مستقیم کی توفیق مل گئی، جو لائن پہ آ گیا، اس کو جنت میں جانے کی بھی توفیق مل جائے گی. ہم سب بھٹکے ہوئے سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے، لہٰذا ہم سب کو اس سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ جامع، نافع اور بندہ مومن کی ضرورت ہے یہ دعا، جس کو ہر رکعت میں ہمیں مانگنی چاہیے، چاہے فرض ہے یا نفل ہے. انسان کو ہر چیز سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ سب چیزیں بیکار ہیں، مال بھی بیکار، اولاد بھی بیکار اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے. اور ہدایت کے لیے تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے، قرآن و سنت کی. انسان اپنے ہر کام میں ظاہر اور باطن میں ہدایت کا محتاج ہے. صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، بلکہ توبہ کیسے کرنی ہے، دنیا میں کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے. تو آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف استغفار چاہیے ہوتی ہے تب وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ کام ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم لیزی ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمیں توفیق چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم کل بھی محتاج تھے، آج بھی ہدایت کے محتاج ہیں، اور مرتے دم تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اب ہدایت پانے کے لیے صراط مستقیم کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کی وحی کی پیروی کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، قرآن و سنت میں جو نصیحتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے.